اگر یہ کہا جائے کہ دل ٹوٹنے کا درد اصل میں دل کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دماغ کے اندر ہونے والا ایک شدید کیمیائی دھماکہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہوگی۔ بالکل۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے پاس جو مواد کا ایک لمبا چوڑا ڈھیر ہے نا، اس میں سائیکالوجی جرنلز اور نیورو سائنس کی لیٹسٹ سٹڈیز شامل ہیں، اور ساتھ ہی روحانی حوالے بھی ہیں، خاص طور پر اسلامک پرسپیکٹیوز۔ صحیح۔ اور اس سب کو اکٹھا کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، یعنی انسانی جڑاؤ جو کہ ایک بالکل فطری ضرورت ہے، وہ کس طرح اور کیوں ایک خطرناک جذباتی انحصار یا جسے ہم ایموشنل ڈپینڈنسی کہتے ہیں اس میں بدل جاتا ہے۔ اور اسی مواد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ اٹیچمنٹ دماغ پر اصل میں کیا کیمیائی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اکثر لوگ جذباتی صدمے کو صرف ایک احساس سمجھتے ہیں، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ کسی کی عادت پڑ جانا اور پھر اس عادت کا اچانک چھوٹ جانا دماغ کے لیے باقاعدہ ایک فزیکل اور نیورولوجیکل بحران پیدا کرتا ہے۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ ایک شخص اس ایموشنل ٹراما سے نکل کر طویل مدتی سائیکولوجیکل گروتھ اور مکمل خود مختاری یعنی آٹونومی تک کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو شروعات اس حیران کن حقیقت سے کرتے ہیں کہ جب ہم اٹیچمنٹ یا کسی سے بچھڑنے کے درد کی بات کرتے ہیں تو اصل میں دماغ کے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ پورا کا پورا دماغ کا ایک کیمیائی کھیل ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ مسلسل وقت گزارتا ہے تو دماغ صرف اس شخص کو نہیں پہچانتا بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی عادات پر اپنے کیمیکلز کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ اصل میں دماغ کے اندر دراصل ایک بہت بڑا اور پیچیدہ کیمیائی نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے یا صرف اس کی موجودگی کو محسوس کرنے سے دماغ کچھ مخصوص کیمیکلز ریلیز کرتا ہے۔ یعنی ہم ڈوپامین اور آکسیٹوسن کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہاں بالکل، ان میں سب سے اہم ڈوپامین اور آکسیٹوسن ہی ہے۔ دیکھیں، دماغ بنیادی طور پر پیٹرن ریکگنیشن پر کام کرتا ہے۔ اسے ہر چیز میں ایک تسلسل اور ایک عادت چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب ایک روٹین چاہیے ہوتی ہے اسے۔ رائٹ، صحیح کہا۔ جب ایک شخص مسلسل کسی کی زندگی میں موجود رہتا ہے تو دماغ ڈوپامین کے ذریعے خوشی اور انعام کا احساس پیدا کرتا ہے اور آکسیٹوسن کے ذریعے ایک بانڈنگ اور تحفظ کا بانڈ بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ دماغ اس دوسرے انسان کو ایک سیفٹی سگنل یعنی تحفظ کی علامت تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ دماغ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھانے کے بجائے اس دوسرے انسان پر ڈال دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل کسی اور کو پکڑا دیا ہو۔ بہت اچھی مثال ہے یہ۔ جب تک وہ دوسرا شخص گاڑی چلا رہا ہے دماغ مکمل سکون میں ہے، لیکن جب وہ شخص اچانک گاڑی سے چھلانگ لگا دے تو دماغ فوراً ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ ہاں، گاڑی تو رک جاتی ہے لیکن اندر بیٹھے شخص کو بہت گہری چوٹ لگتی ہے۔ اس ایمرجنسی بریک کو اگر ہم نیورو سائنس کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایک سسٹم کولیپس ہے، رائٹ؟ بالکل سسٹم کولیپس ہی ہے۔ جب رشتہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے تو ڈوپامین کی سپلائی دماغ میں اچانک رک جاتی ہے۔ اس ڈوپامین کریش کی وجہ سے زندگی بے مقصد اور ٹھہری ہوئی لگنے لگتی ہے، کیونکہ دماغ کا ریوارڈ سینٹر بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو آکسیٹوسن کا بانڈ تھا وہ ٹوٹنے سے دماغ خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے کورٹیسول آ جاتا ہے، جو کہ دماغ کا سٹریس ہارمون ہے۔ کورٹیسول نے دماغ کے پوری سیکیورٹی سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ لیکن کورٹیسول کا اصل کام تو انسان کو کسی فزیکل خطرے سے بچانا ہوتا ہے نا، جیسے کسی جنگلی جانور کے حملے سے بچانا۔ ہاں، اصل مقصد تو وہی تھا ایوولوشنری حوالے سے، لیکن یہاں دماغ سمجھ رہا ہے کہ اکیلے رہ جانا ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس سے جسم ہمیشہ ایک الرٹ اور بے چین حالت میں رہتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے، اگر یہ صرف دماغ کا کیمیائی توازن بگڑنے کا کھیل ہے اور مسئلہ صرف ڈوپامین اور کورٹیزول کا ہے، تو لوگوں کو کسی کے چھوڑ جانے کا درد فزیکل یا جسمانی طور پر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ مطلب اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں سینہ بھاری ہونا، سانس رکنا یا پیٹ میں شدید بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کیا دماغ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ کوئی ایکس رے میں نظر آنے والی ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں ہے
بلکہ صرف ایک جذباتی دھچکا ہے؟ What's fascinating here is کہ انسانی دماغ کسی کو کھونے یا ریجیکٹ ہونے کو بالکل کسی فزیکل تھریٹ یا جسمانی خطرے کی طرح ہی پروسیس کرتا ہے۔ ہمارے مواد میں ایک بہت دلچسپ FMRI اسٹڈی کا حوالہ موجود ہے یہاں۔ واو، برین سکینز میں کیا نظر آیا؟ جب ریسرچرز نے ان لوگوں کے دماغ کو اسکین کیا جو حال ہی میں کسی شدید جذباتی ریجیکشن یا بریک اپ سے گزرے تھے، تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ دماغ کا وہ حصہ مکمل طور پر جل رہا تھا، یعنی وہ حصہ ایکٹیو تھا جو فزیکل جلنے یا چوٹ لگنے پر ایکٹیو ہوتا ہے۔ واقعی؟ تو دماغ کے لیے یہ صرف ایک جذباتی نقصان نہیں ہے۔ انسان کی ایوولوشنری بائیولوجی یعنی ارتقائی تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے کہ صدیوں سے انسان قبیلوں میں رہتے آئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اگر کوئی قبیلے سے نکال دیا جاتا اس وقت تو اس کے اکیلے زندہ رہنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس لیے دماغ اکیلے رہ جانے کو یا ریجیکشن کو سیدھا اپنی بقائی یا سروائیول کا خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اپنا ہی دماغ ہمیں بچانے کی کوشش میں ہمیں فزیکل تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک معمولی اداسی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مکمل اٹیچمنٹ وڈرال ہے، جو بالکل کسی سخت نشے کے چھوٹنے جیسا عمل ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہتا۔ صحیح۔ جب یہ کیمیائی توازن بگڑتا ہے تو ہمارا مواد بتاتا ہے کہ دماغ سکون پانے کے لیے پیچیدہ راستے اختیار کرتا ہے اور باقاعدہ دھوکے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک عام انسان کی اپنی خود مختاری یا اٹانومی پر سمجھوتا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، دماغ صرف اس لیے دھوکہ دیتا ہے کیونکہ وہ اس ناقابل برداشت درد سے فوری نجات چاہتا ہے۔ دماغ کو لانگ ٹرم مسائل سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس وقت تکلیف کو کیسے روکا جائے۔ فوری آرام چاہیے اسے بس۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس فوری نجات کو پانے کے لیے انسان رومینیشن یعنی ایک ہی بات کو بار بار سوچنے کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ دماغ میں سوالوں کی ایک مسلسل لوپ چلنے لگتی ہے، جیسے ایسا کیوں ہوا، یا اگر میں نے وہ آخری بات نہ کہی ہوتی تو کیا ہوتا، کیا غلطی میری تھی؟ ایسے سوالات نا۔ ہاں، یہی والے سوالات۔ دماغ اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کیوں کا جواب ڈھونڈ لے گا تو وہ پچھلے وقت میں جا کر اس پوری تکلیف کو ٹھیک کر دے گا، لیکن حقیقت میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ صرف اور صرف ایک ایسی سچویشن میں کنٹرول واپس پانے کی ناکام کوشش ہے جہاں انسان کا کوئی کنٹرول بچا ہی نہیں ہے۔ Here's where it gets really interesting۔ جو دماغ انسان کو خطرے سے بچانا چاہتا ہے، وہی دماغ یادوں کے اسٹریپ میں پھنسا کر سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ مواد میں میموری بائس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا۔ ہاں، میموری بائس کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے یہاں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ دماغ اچانک صرف اور صرف اچھی یادیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ان اچھی یادوں پر ایک رومانٹک سا بیک گراؤنڈ میوزک لگا دیتا ہے، اور جو بری باتیں تھیں، لڑائیاں تھیں یا جو مسائل تھے، انہیں بالکل دھندلا کر دیتا ہے۔ یہ تو سراسر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے یا سیلف سیبوٹاج جیسا عمل لگتا ہے۔ لگتا تو ویسا ہی ہے، پر اس کی ایک بہت ٹھوس سائنٹیفک وجہ ہے۔ دماغ نیگیٹو یادوں کو اس لیے بلاک کر دیتا ہے کیونکہ بری باتوں کو پروسیس کرنے میں بہت زیادہ توانائی یعنی انرجی لگتی ہے۔ اچھا، یعنی جب کوئی شخص ودرال کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ پہلے ہی انرجی ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ دماغ کو اپنا کام چلانے کے لیے ڈوپامین کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی یادیں یاد آنے سے تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو وہی پرانا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے ایک جھوٹا سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو رات کے 2 بجے اچانک پرانی چیٹس پڑھنے کا یا تصویریں دیکھنے کا شدید دل چاہتا ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی جذباتی کمزوری نہیں ہے، یہ دماغ کا اس انرجی ڈیفیسٹ میں ڈوپامین ڈھونڈنے کا ایک ڈیسپریٹ طریقہ ہے۔ لیکن اس فوری آرام سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے فالس ہوپ یا جھوٹی امید کہتے ہیں۔ یعنی انسان حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس امید پر زندہ رہنے لگتا ہے کہ شاید وہ وقت واپس آ جائے، اور اسی جھوٹی امید کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک نقصان ہے۔ مواد میں جس چیز کو سب سے بڑا جذباتی نقصان بتایا گیا ہے وہ ہے آئیڈینٹی کولیپس، یعنی پہچان کا مکمل طور پر مٹ جانا۔ یہ کانسیپٹ بہت گہرا ہے۔
جب ایک انسان کسی رشتے میں اتنا مدغم ہو جائے کہ وہ میں سے مکمل ہم بن جائے تو اس کی اپنی انفرادیت ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل، اس کی عادتیں، پسند اور دنیا کو دیکھنے کا زاویہ سب دوسرے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اور دماغ کی نیورو پلاسٹیسٹی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ دماغ روزمرہ کے معمولات اور اس شخص کے ارد گرد اپنی نیورل وائرنگ کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، صبح اٹھ کر کس کو میسج کرنا ہے، شام کو کس سے بات کرنی ہے، ویکینڈ پہ کیا کرنا ہے، یہ سب ایک ہمارے کانسیپٹ پر وائر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہم والا حصہ اچانک ٹوٹتا ہے تو دماغ کی وہ ساری نیورل وائرنگ اچانک فضول اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو پھر ایک بہت ہی خوفناک سوال اٹھتا ہوگا کہ اب میں کون ہوں؟ یہ ایک عجیب سا خلا یا ویکیوم محسوس ہوتا ہوگا۔ بہت شدید خلا ہوتا ہے، انسان کو اپنی ہی ذات ایک اجنبی کی طرح لگنے لگتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اسی آئیڈینٹی کولیپس میں سائیکالوجی ایک بہت اہم امید کا پہلو بھی دیکھتی ہے۔ امید کا پہلو؟ وہ کیسے؟ یہ پہچان کا مٹنا دراصل ایک نیا ریسیٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے پرانی اور کمزور پہچان کی جگہ ایک نئی اور بہتر خود مختاری کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خالق کو سمجھنے اور ایک نئی پہچان بنانے کے لیے صرف دماغ اور نیورو کیمسٹری کی باتوں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دماغ خود ہی دھوکے دے رہا ہے اور میموریز کو مینیپولیٹ کر رہا ہے تو پھر ایک انسان اعتماد کس پر کرے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے کہ راستہ کدھر سے نکلے گا۔ یہاں سے ہم مواد کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو نفسیات اور کیمیائی باتوں کو روحانی اور اسلامی واقعات سے جوڑتا ہے۔ جب اٹیچمنٹ اس حد تک شدید ہو جائے کہ وہ انسان کی پہچان ہی ختم کر دے تو اسے روحانی حوالے سے بھی انتہائی نقصان دہ سمجھا گیا ہے۔ If we connect this to the bigger picture، تو مواد میں اسلامک پرسپیکٹو سے یہ تصور بہت واضح اور مضبوط انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ دل کا اصل حقدار اور سکون کا واحد مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جب ایک انسان کسی غیر اللہ کو دنیا کی کسی بھی شے یا دوسرے انسان کو اپنی زندگی، سکون اور خوشی کا مرکز بنا لیتا ہے تو اس میں حد سے زیادہ انحصار پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات دماغی سائنس سے بالکل ملتی جلتی ہے، جہاں ہم نے کنٹرول باہر دے دینے کی بات کی تھی۔ روحانی طور پر بھی جب کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو اس شخص کی اپنی آزادی اور سکون مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ مواد میں ایک بہت ہی گہری لائن شامل ہے جو اس پورے کانسیپٹ کا نچوڑ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ چیزیں چھینتا نہیں بلکہ دل کو واپس اپنی طرف بلاتا ہے۔ واقعی یہ لائن بہت پاورفل ہے۔ اس پرسپیکٹو کے مطابق جب کوئی دوسرا انسان یا سہارا زندگی سے نکلتا ہے تو یہ کوئی عذاب یا سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ دل غلط جگہ پر لگ گیا تھا اور اس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، جہاں سوشل میڈیا نے ایک فیک کلوزنس یا جھوٹی قربت کا جال بچھا رکھا ہے۔ آج کل دوستی اور تعلق لفظوں اور لائکس کی بنیاد پر بنتے ہیں، جہاں رابطہ تو ہے پر وفاداری نہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے دماغ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ایک کلک کی دوری پر ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں فوری کنیکشن کی طلب بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سب جذباتی انحصار کو صرف مضبوط کرتا ہے۔ صحیح۔ اور روحانی مواد یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز، ہر جذبہ اور ہر رشتہ اہم ہونے کے باوجود اپنی فطرت میں عارضی یا ٹیمپرری ہے۔ ہاں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو بدلتی نہیں۔ جب انسان اس ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو ایک ایسی بنیاد بنتی ہے جو کسی انسان کے آنے یا جانے سے نہیں ہلتی۔ So what does this all mean؟ اس ساری روحانی اور نفسیاتی بحث کا کیا یہ نتیجہ نکالا جائے کہ انسان کو دنیا میں کسی سے کنیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خود کو پتھر دل بنا لینا ہی واحد حل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کنیکشن تو فطرت کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسانی ارتقاء ممکن ہی نہیں تھا۔ مسئلہ لوگوں سے کنیکٹ ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ اس خطرناک جذباتی انحصار میں ہے۔ یا پھر ہم سب ہیلدی کنیکشن اور ضرورت سے زیادہ ڈپینڈنسی کے درمیان باریک فرق کو سمجھنا بھول گئے ہیں شاید۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ ضرورت اور انحصار کا فرق وہاں واضح ہوتا ہے جب کسی دوسرے انسان کا رویہ، اس کا میسج کرنا یا اگنور کرنا، اس کا موڈ اچھا ہونا یا خراب ہونا، اس بات کا فیصلہ کرنے لگے کہ اس دن کا اندرونی موسم کیسا ہوگا۔ ہاں،
جب دوسرے کے رویے پر خود کی خوشی منحصر ہو جائے تو وہاں سے تباہی شروع ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی ایک روحانی تعلق انسان کو بالکل اسی چیز سے آزاد کرتا ہے تاکہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو اسے جذباتی طور پر اپنا غلام نہ بنا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہے کہ کسی کی موجودگی کو اپنی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس خلا سے باہر آنے کا عملی سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہی سب سے اہم مرحلہ ہے ریکوری کا۔ جب کیمیائی عادت بگڑ چکی ہو، آئیڈینٹی کا ریسیٹ بٹن دب چکا ہو، تو اگلا قدم ان عادات اور جذبات کو ٹھیک کرنا ہے جو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ مواد میں اس سفر یعنی ٹراما سے گروتھ تک کے شفٹ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور مشکل قدم نو کانٹیکٹ بتایا گیا ہے۔ نو کانٹیکٹ کو تو عام طور پر بہت غلط سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ لوگ اکثر اسے اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے، سامنے والے کو نیچا دکھانے یا اسے کوئی سزا دینے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ لیکن نفسیات اور نیورو سائنس کی نظر میں یہ کیا ہے؟ ان کی نظر میں نو کانٹیکٹ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود کے دماغ کو ہیل ہونے کے لیے ضروری سپیس دینے کا نام ہے۔ دماغ میں جو اٹیچمنٹ کا نیورل سرکٹ بن چکا ہے اسے توڑنا لازمی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلسل اس پرانے انسان سے رابطہ رکھے گا، اس کی پکچرز سوشل میڈیا پر چیک کرتا رہے گا یا صرف اس کے آن لائن سٹیٹس کو دیکھتا رہے گا، تو وہ ڈوپامین کا سرکٹ بار بار ایکٹیو ہوگا۔ بالکل، اور وہ کیمیائی سرکٹ کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے روز ایک ہی راستے سے دفتر جانا اور اچانک اس راستے میں ایک گہرا گھڑا یا پوتھول پڑ جائے۔ اگر راستہ نہیں بدلا جائے گا تو روز اس گھڑے میں گرنے کا خدشہ رہے گا۔ بہت زبردست انالوجی ہے۔ دماغ چونکہ صرف باتوں سے نہیں سمجھتا، وہ عادت اور تسلسل یعنی ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے۔ اس لیے ہیبٹ ریوائرنگ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے یہاں۔ پرانی عادات جو اس انسان کے ساتھ جڑی تھیں، جیسے رات کو ٹھیک 10 بجے بات کرنا یا ویکنڈ پر خاص جگہ جانا، اب ان اوقات میں دماغ اچانک پینک کرتا ہے کیونکہ عادت وہی ہے پر انسان موجود نہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ نئی عادات بنانی پڑتی ہیں، اپنے ارد گرد کا ماحول بدلنا پڑتا ہے تاکہ دماغ کے پاس ایک نیا راستہ، یا نیورو سائنس کی زبان میں کہوں تو نئے نیورل پاتھ ویز تعمیر ہو سکیں۔ اور نئے راستے بناتے وقت سب سے اہم چیز ایموشنل ریگولیشن یعنی جذبات کو ٹھیک طریقے سے مینج کرنا ہے۔ جذبات کو اندر دبانا یا سپریس کرنا نقصان دہ ہے۔ اور انہی جذبات میں بہہ کر کوئی شدید فیصلہ کر لینا بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ جب اچانک غصہ آئے، شدید اداسی گھیر لے یا خالی پن محسوس ہو تو نفسیات کہتی ہے کہ اس احساس کو صرف آبزرو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اندر کی کہانی یعنی سیلف نیریٹو کو بدلنا شرط ہے۔ یہ سیلف نیریٹو والی بات پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو اکثر لوگوں کا دماغ خود کو ایک بہت ہی تباہ کن کہانی سنانے لگتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، یا میں اس قابل ہی نہیں تھا، شاید میں کافی نہیں تھا اس لیے اگلے نے چھوڑ دیا۔ ہاں، انسان خود کو وکٹم بنا لیتا ہے۔ اگر اس کہانی کو بدل کر صرف اتنا تسلیم کر لیا جائے کہ ہم دونوں کی فطرت اور راستے کمپیٹیبل نہیں تھے، تو اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے دماغ پر اس کا اثر بالکل مختلف اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ بالکل، جب اندر کی کہانی بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ اعتماد یعنی کانفیڈنس واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ کانفیڈنس کسی دوسرے انسان کے آ کر تعریف کرنے سے واپس نہیں آتا، یہ اندر کی چھوٹی چھوٹی جیت یعنی اسمال ون سے بنتا ہے۔ مطلب چھوٹی جیت جیسے جب کوئی شدید دل چاہنے کے باوجود واپس پرانی چیٹ نہیں کھولتا یا اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرتا ہے، تو دماغ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ شخص خود کو محفوظ رکھنے کے قابل ہے۔ یہ دماغ کے لیے ایک نیا سیفٹی سگنل ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اس پورے درد کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا جائے تو یہ درد بدل کر دانائی یعنی وزڈم بن جاتا ہے۔ اور اگر اس تکلیف سے مسلسل بھاگا جائے اور اسے پروسیس نہ کیا جائے تو یہی درد وقت کے ساتھ ٹراما بن کر پوری زندگی ایک بوجھ کی طرح ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اس بھاگنے والی بات پر ایک عام مشورے کو ضرور چیلنج کرنا بنتا ہے۔ اکثر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اکیلے مت بیٹھو، نئے لوگوں سے ملو، دوستوں میں رہو، بس خود کو کسی نہ کسی طرح مصروف کر لو۔ ہاں، یہ مشورہ تو ہر کوئی دیتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر ان شدید چبھنے والے اور تکلیف دہ جذبات کو جھیلنا تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا ڈسٹریکشن فائدہ مند نہیں ہے؟ بظاہر یہ مشورہ بہت ٹھیک لگتا ہے اور اس کا کچھ وقتی فائدہ بھی ہوتا ہے،
لیکن تحقیق کے مطابق مسلسل ڈسٹریکشن صرف ایک اوائیڈنس اسٹریٹجی ہے، یعنی فوری فرار کا راستہ۔ یعنی دماغ ان جذبات کو ختم نہیں کر رہا ہوتا، بس انہیں ایک ڈبے میں بند کر کے پوسٹپون کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اصل ہیلنگ شور اور مصروفیت میں نہیں ہوتی، ہیلنگ خاموشی میں ہوتی ہے۔ سولیٹیوڈ یعنی اکیلے پن میں ہی انسان اس اندرونی خالی کو خود بھرنا سیکھتا ہے۔ اگر اکیلے پن سے ڈر کر مسلسل دوسروں کے شور میں پناہ ڈھونڈی جائے گی تو وہ نئی پہچان کبھی تشکیل نہیں پا سکتی جو آئیڈینٹی کولیپس کے بعد بننی ضروری تھی۔ بالکل۔ خود کو واپس ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی اکیلے پن کی بھٹی سے گزرنا اور اس تکلیف کو پروسیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ پورا سفر جس میں دماغ کی کیمسٹری کے اچانک گرنے کا تجزیہ کیا گیا، جہاں دماغ اپنی ہی یادوں کا دھوکہ دیتا ہے، پھر روحانی سہارے سے حقیقت کی پہچان ہوتی ہے، اور بالآخر نئی عادات اور نئی پہچان بنانے کی محنت ہوتی ہے، اس سب کی آخری منزل صرف کسی ایک صدمے یا بریک اپ سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل منزل کیا ہے؟ ان تمام سورسز کو ملانے کے بعد جو سب سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جدوجہد کی اصل منزل جذباتی خود مختاری یعنی ایموشنل انڈیپینڈنس حاصل کرنا ہے۔ جذباتی خود مختاری ہی کسی بھی صحت مند انسان کی اصل آزادی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی فیوچر میں کسی سے محبت نہیں کرے گا یا جذبات سے عاری ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے جذباتی حالات، اس کا سکون کسی دوسرے شخص کے آنے یا جانے، رہنے یا چھوڑ دینے پر منحصر نہیں رہتا۔ ایک ہیلدی کنیکشن ہمیشہ تب بنتا ہے جب دو مکمل یعنی ہول لوگ آپس میں ملتے ہیں جو پہلے سے اپنی ذات میں پرسکون ہیں۔ ہاں، یہ کنیکشن ایسی دو ادھوری ذاتوں کا نہیں ہوتا جو چلنے کے لیے ایک دوسرے کے کندھے پر بوجھ ڈال کر ٹکائے ہوئے ہوں۔ یعنی کسی سے جڑنے کا مطلب خود کو کھو دینا یا مسلسل قربانی دینا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ایک انسان جذباتی طور پر آزاد ہو جاتا ہے تو اچانک اس کے رشتے اس کی ضرورت یا کمپلشن نہیں رہتے، بلکہ اس کا اپنا انتخاب یعنی چوائس بن جاتے ہیں۔ کوئی کسی سے اس لیے جڑا ہوا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے بنا جی نہیں سکتا، بلکہ اس لیے جڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے باخوشی اس شخص کو چنا ہے۔ یہی اصل آٹونمی ہے، جہاں خوشی کا کنٹرول پوری طرح اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کوئی بھی باہری صدمہ انسان کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتا۔ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو بہت سی ایسی نفسیاتی اور کیمیائی حقیقتوں کو سامنے لایا جنہیں عام طور پر صرف جذباتی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جاتے جاتے ہم ایک بہت ہی گہرے سوال کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس پر غور کرنا آگے کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کا سب سے گہرا درد ہی اس کے سب سے بہترین، مضبوط اور طاقتور روپ کو جنم دینے کا واحد راستہ ہو، تو کیا آئندہ ایسی کسی بھی تکلیف کو ایک سزا اور عذاب سمجھنا چاہیے، یا پھر خود کو مکمل آزاد اور آٹونومس بنانے کا ایک لازمی تربیتی مرحلہ؟